بھارتی جبر و ستم کی خوفناک داستان جہاں ہٹلر کی یاد تازہ کر رہی ہے، وہیں مقبوضہ وادی میں مظلوم اور بہادر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور نیتے نوجوانوں کا سر پہ کفن باندھ کر انڈین فورسز کے آگے ڈٹ جانا اور ان کا جذبہ آزادی اپنی مثال آپ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں محصور اور مجبور کشمیری بھائیوں کے ساتھ دنیا بھر میں اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں اسپین کے شہر بارسلونا میں ندائے کشمیر ایسوسی ایشن کے تحت رمبلا میں ایک مظاہرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں قونصل جنرل عمران علی چودھری، لارڈ نذیر احمد سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات، خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ لارڈ نذیر احمد اور دیگر کا کہنا تھا کہ 6 ماہ سے بھارت کی جانب سے جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے کشمیریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ 15,000 نوجوان لاپتہ ہیں۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ضروری ہے۔ قونصلر جنرل عمران علی چودھری کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر پلیٹ فارم پر مل جل کر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جبکہ اٹلی کے شہر میلان میں بھی بھارتی قونصلیٹ کے سامنے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم اور بربریت کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے جرمنی، نیدرلینڈ، ڈنمارک، برطانیہ اور دیگر یورپین ممالک سے آ کر شرکت کی۔ سخت سردی اور بارش میں مظاہرین نے بھارت کے خلاف اس قدر شدید نعرے بازی کی کہ نہ صرف بھارتی قونصلیٹ بلکہ دلی میں قائم نفرت کی علامت مودی سرکار کی حکومت کے در و دیوار ہلا دیے گئے۔ میلان میں مظاہرے کا اہتمام تحریک کشمیر اٹلی کے صدر ارشد تنویر کدر، خلیل احمد بٹ، انصر بٹ اور دیگر تنظیموں نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ برطانیہ سے تحریک کشمیر کے صدر فہیم کیانی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اعادہ کیا کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک بھارت کے مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے یورپ میں ہر محاذ، ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کی جاتی رہے گی۔ Questo virus non è venuto per niente, sono tutti esperimenti e cattiverie che abbiamo piantato.